السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النساء کا تعارف بیان ہوگا۔ سورۃ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 24 رکوع، 176 آیتیں، 3045 کلمے اور 16030 حروف ہیں۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کہتے ہیں۔ سورۃ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ نساء پڑھی، حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور سورہ مائدہ، سورۃ حج اور سورۃ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورۃ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں لکھا جائے گا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی۔ اسی طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا، اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بیان کیے گئے۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت اور مسابرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ نسب، رضاعت اور مسابرت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے، ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے احکام بیان کیے گئے، اور نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورۃ نساء میں یہ مضامین بھی بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، میراث کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ نمبر 3، کن لوگوں کی توبہ قبول ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور ازدواجی زندگی کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 5، مال اور خون میں مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 6، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت بیان کی گئی۔
حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا، نیز تکبر، بخل اور ریاکاری کی مذمت بھی بیان کی گئی۔ نمبر 7 جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے۔ نمبر 8 قاتل کے بارے میں احکام، ہجرت کے بارے میں احکام اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 9 نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 10 اخلاقی اور ملکی معاملات کے اصول اور جنگ کے بعض احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 11 منافقوں، عیسائیوں اور بطور خاص یہودیوں کے خطرات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ نمبر 12 اس سورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورت نساء کی اپنے سے ماقبل سورت آل عمران کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے، جیسے سورت آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورت نساء کی ابتدا میں تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور اس سورت کی آیت نمبر 88 میں بھی غزوہ احد کا ذکر ہے۔ سورت آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے غزوہ جمرہ الاسد کا ذکر ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 104 میں بھی اس غزوے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔